بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافع بن ہلال جملی مرادی فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین کے خواص اصحاب میں سے تھے اور حضرت کے ساتھ تینوں جنگوں میں شریک ہو کر داد شجاعت دے کر اپنے ایمانوں کا عملی ثبوت پیش کر چکے تھے۔ تاریخ والوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب نافع اپنے قبیلے کے شریف سردار اور سخی بہادر بزرگوار تھے، قاری قرآن تھے، کاتب اور حاملان حدیث اور اصحاب امیر المؤمنین میں سے تھے۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام عراق تشریف لا رہے تھے تو یہ راستے میں منزل عذیب الحجانات میں جا کر آپ کے قافلے میں شامل ہوئے، چونکہ وہ اپنا کامل نامی مشہور گھوڑا کوفے میں چھوڑ کر آئے تھے اور اہل خانہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان کو پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ جب عمرو بن خالد سیداوی اور ان کے ساتھی مجمع بن عبداللہ عائذی وغیرہ آئے تو ان کا گھوڑا بھی ہمراہ لائے۔ یہ وہی نافع تھے جب سید الشہداء نے ہور کی دادگیری سے دلگیری ہو کر اپنے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تو اختتام خطبے پر نافع نے اٹھ کر عرض کیا، فرزند رسول، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ آپ کے جد بزرگوار سب لوگوں کو اپنی محبت اور امر و نہی کی تعمیل پر متحد نہ کر سکے۔ ان کے دور میں بے کثرت منافق موجود تھے، جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، جلوت کچھ خلوت میں کچھ۔ پھر ان کے بعد آپ کے والد کی بات جب کیفیت رہی، کچھ لوگ ان کے موافق تھے، کچھ تینوں جنگوں میں ہم رکاب ہو کر ان کے مخالفوں سے لڑتے رہے، کچھ ان کے مخالف رہے، یہاں تک کہ آپ بھی راہی ملک کے بقا ہوئے ہیں، یعنی اپنے وطن چھوڑا ہوا۔ اب آپ کی کیفیت بھی انہی دونوں بزرگواروں جیسی ہے، جو آپ کی مخالفت کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ ہمیں اس سے بے نیاز کرے گا۔ آپ چاہے ہمیں مغرب کی طرف لے جائیں چاہے مشرق کی طرف، ہم آپ کے ہم رکاب ہیں، ہم نہ قضاء و قدر سے ڈرتے ہیں نہ موت سے ڈرتے ہیں، اور ہم اپنے ارادے میں مضبوط ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جو آپ سے دشمنی کرے گا ہماری اس سے دشمنی ہے۔ نافع بن ہلال ہیں کہ جب خیام حسین میں پیاس نے شدت اختیار کی تو سید الشہداء نے جناب ابو الفضل العباس اور جناب نافع بن ہلال کو 30 سوار اور 20 پیادے سپاہی اور 20 مشکیزیں دے کر پانی لینے کے لیے بھیجا تو وہ پانی لائے تھے، راستے میں جوہر شجاعت بھی دکھائے تھے۔ بہرحال روز عاشور جناب نافع میدان میں آئے اور ان کے مقابلے ایک شخص نکلا جس کا نام مزاحم بن حریث ہے۔ اس نے کہا کہ میں عثمان کے دین پر ہوں۔ نافع نے جواب دیا کہ بلکہ تو شیطان کے دین پر گئے، یہ کہہ کر اس پر تلوار سے حملہ کیا اور اس نے پیٹھ دکھانا چاہیے مگر تلوار اپنا کام کر چکی، قتل ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب نافع بن ہلال بڑے اچھے تیر انداز تھے، انہوں نے اپنے تیروں کو زہر میں بجھایا ہوا تھا اور ان کے سوفار پر اپنے نام بھی کندہ کیا ہوا تھا، چنانچہ وہ عاشور کے قیامت خیز منظر میں برابر تیر بھی چلائے جاتے تھے اور رجز بھی پڑھتے جاتے تھے۔ جب تیر ختم ہو گئے پھر تلوار پکڑ لی اور پھر رجز پڑھتے ہوئے تلوار سے ڈال رہے تھے، اور اسی طرح پھر فرماتے تھے کہ میں ہی ہوں جو جملی ہوں، میں ہی وہ ہوں جو نافع بن ہلال ہوں، میں ہی وہ ہوں جو علی ابن ابی طالب کے ہم رکاب رہا ہوں، میں علی کے ساتھ ہوں۔ حتیٰ کہ زخمیوں کے علاوہ 1200 سوار پیادے ناریوں کو جہنم حاصل کیا۔ اسی حالت میں جنگ کرتے کرتے ان دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ جب جنگ کے قابل نہ رہے تو شمر ملعون اس کے ہمراہی ان کو پکڑ کر ابن سعد کے پاس لے گئے۔ ابن سعد نے کہا، افسوس تیری حالت پر ہے نافع، تجھے اپنے ساتھ ایسا کرنے پر کس نے کہا ہے؟ جناب نافع نے جواب دیا، میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ میرا ارادہ و نیت کیا تھی۔ اس وقت جناب نافع کے سر و چہرے سے اور ان کی ریش سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ابن سعد کے ایک آدمی نے کہا، کچھ اپنی حالت کا بھی پتہ ہے؟ جناب نافع نے کہا، بخدا میں نے تمہارے پورے 12 آدمی قتل کیے اور اس کے علاوہ بہت ساروں کو زخمی کیا۔ جدوجہد کرنے میں میں نے اپنے نفس کی ملامت نہیں کرتا، اگر میرے بازو نہ ٹوٹ گئے ہوتے تو تم ہرگز مجھے گرفتار نہ کر سکتے۔ شمر نے پسر سعد سے کہا، اسے قتل کرو۔ ابن سعد نے کہا، تم ہی اسے لائے ہو، تم ہی اختیار ہے۔ شمر ملعون نے تلوار میان سے کھینچی۔ یہ منظر دیکھ کر جناب نافع نے کہا،
خدا کی قسم اگر تو مسلمان ہوتا تو یقیناً تجھے یہ بات مشکل تھی تیرے لیے کہ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین کر کے خدا کی بارگاہ میں جائے. حالانکہ تو کافر ہو چکا ہے. اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہماری موت اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں پر قرار دیے اور اس کے بعد اس ملعون نے حضرت نافع بن ہلال کو شہید کر دیا.